الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ اور جو لوگ بمشکل نبھا سکتے ہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلائیں، اور جو شخص بھی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ کی دو آیتیں 183 اور 184 تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ اس سے اندازہ آپ نے کر لیا کہ روزوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ دراصل سورہ بقرہ کی 6 آیات کریمہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک مضمون موجود ہے۔ اس وقت میں نے صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے جمعے پر اگلی آیات اس پر گفتگو ہوگی۔
رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے اور اس سے پہلے رمضان المبارک اور پھر روزے سے متعلق کچھ بیان کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر رمضان سے متعلق اور روزوں سے متعلق جو کچھ ارشاد فرماتے تھے اسی کی اتباع میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث مبارکہ آئندہ اس کے الفاظ مبارکہ بھی آپ کو سناؤں گا اور اس کے مضامین بھی۔ سر دست قرآن کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ صوم کا کیا معنی ہے جس کی جمع صیام آتی ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے صوم رکنے کو کہتے ہیں، کسی چیز سے بچنے کو کہتے ہیں۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے۔ صوم کے معنی میں یہ تین باتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ الامساک، رک جانا، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے رکنا، یہ صوم ہے۔ یعنی روزے کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں حلال فرمائی تھیں ان کو بھی منع فرما دیا اور روزے کی حالت میں وہ ان کا استعمال بھی حرام قرار دے دیا۔ ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلی امتیں جو دنیا میں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت کے اندر روزے کا تصور رہا ہے، اس کی فرضیت رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دیگر احکام کی طرح ان شریعتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ روزے کی تعداد بھی اتنی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اور اس کی جو کیفیات ہیں وہ بھی اس طرح نہ ہو، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن روزہ بہرحال رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ملک کے اندر عیسائی لوگ جو ہیں یہ بھی سال میں کچھ دن روزہ رکھتے ہیں، اور بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر باقاعدہ مختلف شریعتوں کے اندر روزے کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک ہندو، وہ بھی نظر کے طور پر، منت کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، اس کا نام انہوں نے برت رکھا ہے۔ حالانکہ ہندو مذہب یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی شریعت نہیں ہے، اس کے پیچھے عیسائیت کے پیچھے آسمانی شریعت ہے، الہامی کتاب ہے۔ یہودیت کے پیچھے ایک الہامی کتاب ہے تورات اور انجیل، جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک الہامی کتاب ہے قرآن کریم۔ لیکن ہندو مذہب کے جو اس کے بڑے تھے، ان لوگوں کی سوچ اور فکر اور ان کے اقوال اور ان کی جو تعلیمات تھیں، اس کی بنیاد پر ایک مذہب کا روپ اس نے اختیار کر لیا، ورنہ کوئی آسمانی شریعت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو قوم شرک کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی الہامی کتاب بھی نہیں، وہ مشرک قوم ہے، بت پرست ہے، جیسے کہ آپ کے پڑوسی میں اور اس میں ہندو ہیں۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ضرور کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت ان کے دل میں تھی،
اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جیسے یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مامور کیا، قل فاتبع ملت ابراہیم، آپ کہہ دیں کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ باتوں کے اندر آزمایا اور انہوں نے پورے کر دکھائیں۔ یہ امتحان لیا اللہ نے اور انہوں نے امتحان کے اندر اعلیٰ نمبر حاصل کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان باتوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ پیشوا، امام کا معنی پیشوا ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اور پاکستانی زبان کے اندر امام کا معنی غلام ہوتا ہے۔ پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ دین کی عظمت اور برکات سے پاکستانی قوم محروم اس لیے ہے کہ اس کے دل کے اندر نہ دین کی عظمت ہے نہ اہل دین کی عظمت ہے۔ یہ تلخ باتیں کہہ رہا ہوں میرے دوست، تو ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے۔ جس قوم کے دل میں دین کی عظمت نہیں ہوتی، دنیا کی عظمت ہوتی ہے، اہل دین کی عظمت نہیں تھی، اس کو خدا کے دین کی برکات سے کبھی نوازتے نہیں ہیں۔ 1993 میں ہم افغانستان گئے، میں ایک اپنا واقعہ اپنے مشاہدہ کر سناتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب روسیوں کے ایجنٹ جو ہیں ان کو ناکام کر کے وہاں مجاہدین اقتدار پر قابض ہوئے۔ یہ گلبدین حکمت یار اب بھی ہیں، وہ احمد شاہ مسعود، اس سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، وہ تو بین الاقوامی سازش کا شکار ہوئے، عالمی سازش۔ امریکہ اور اس کی باطل شیطانی قوتیں افغانستان میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں اگر احمد شاہ مسعود زندہ ہوتا۔ پاکستان کے علماء نے تقریباً 150 علماء پورے پاکستان کے، جس میں مجھ جناکاروں کو بھی شامل کیا گیا، مجاہدین کو، وہاں کی اسلامی امارت اسلامیہ کو مبارکباد دینے اور اپنے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں سے گئے۔ زمینی راستے پر گئے ہم، 3-4 گاڑیاں تھیں بڑی۔ کابل شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑا ہوٹل ہے انٹر کانٹیننٹل، اس کے اندر پاکستانی علماء کو ٹھہرایا۔ یہ ان کے مہمان تھے سرکاری سطح پر۔ ایک عالم جو میرے کمرے میں تھے، حافظ آباد کے رہنے والے مولانا سجاد بخاری، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، وہ رات کو بار بار اٹھیں اور بیت الخلاء میں جائیں۔ میری نیند چونکہ بہت کچی ہے، ذرا سی آہٹ سے میں جاگ جاتا ہوں، لیکن چونکہ بزرگ عالم تھے میں اس وقت ان کو پوچھا نہیں۔ دل میں یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پیشاب کی تکلیف ہو ان کو بھی اللہ خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دے۔ انہوں نے رات کو مجھے جگایا نہیں، صبح کے اذان ہونے کے بعد مجھے کہا قاضی صاحب تکلیف ہو گئی ہے، یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں اٹھ پڑا فوراً، میں حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا پیشاب بند۔ خیر فوری طور پر نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ہوٹل کے عملے سے رابطہ کیا، ان نے سرکاری اہلکاروں سے رابطہ کیا جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ ٹھہرایا تھا کہ پاکستانی علماء مہمانوں میں سے ایک بیمار ہو گئے۔ فوری طور سرکاری گاڑیاں آ گئیں۔ اس وقت چونکہ تازہ حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی تو خطرات بہت زیادہ تھے، روسی جنڈ بہت ہر جگہ پھرتے تھے، تو مسلح گاڑیوں کے آگے پیچھے، ہماری گاڑی کے پیچھے ان لگائی۔ انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے بغیر ہمارے اطلاع کابل شہر کے اندر گھومنا پھرنا نہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ خیر کابل شہر کا جو اسپتال تھا، بڑا اسپتال، ان کو لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، میں جب تک زندہ ہوں اب تک میرے دل دماغ سے یہ نقشہ نہیں جائے گا۔ فوری طور پر وہاں سب سے بڑے ڈاکٹر کو مطلع کیا گیا، وہ آ گیا،
اور بالکل سادہ لباس، شلوار قمیص کے اندر، پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ یہاں کا کیا ہے، بالکل سادہ لباس کرنا. اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے مولانا سجاد بخاری ویل چیئر پر لے کے گئے تھے، سجاد بخاری کے ہاتھوں مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چوما اور پھر ماتھے کو چوما. اور سارا عملہ جتنے بھی اسپتال کا اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کہ پوری دنیا کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ آیا ہے تو اس کے سامنے دم بخود ہے. اور ہمیں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ اب آپ کی ضرورت نہیں، اب یہ ہمارے مہمان ہیں، آپ آرام سے ہوٹل میں چلے جائیں. پھر میرے ذہن کے اندر ایک نقشہ گھومنے لگا اپنے پاکستان کا، یہاں کے اسپتالوں کا، یہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں جو ڈاکٹر کہلاتے ہیں. اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوئی یہ نقشہ دل و دماغ سے نہیں جائے گا. اور یہاں کی کیفیات کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تذلیل انسانیت کے مرکز 3 ہیں: تھانے، کچہریاں اور اسپتال. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس بڑی سفارش ہے، اس مریض کو تو پوچھا جاتا ہے. ورنہ ہمارے یہ جو مسیحا ہیں ڈاکٹر صاحبان، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے اندر، ہر جماعت میں رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید الہ ہم ہیں، خدا ہم ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے بندے آگے ہیں، ہم جس طرح چاہیں ان کو کچل دیں، ان کو نظر انداز کر دیں. بات یہ کر رہا تھا جب تک دین کی عظمت نہیں ہوگی دل میں، اپنے آپ کو ٹٹولے انسان کے میرے دل میں دنیا کی عظمت ہے یا دین کی عظمت ہے. مثلا میرے پاس ایک بہت بڑا دنیا دار آتا ہے، ایک افسر آ جاتا ہے، سی ایس پی افسر ہے یا اس سے اوپر سیکٹری لیول کا کوئی افسر ہے یا کوئی وزیر ہے یا گورنر ہے، وہ آتا ہے. اس وقت میرے دل دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور میرے پاس ایک عالم دین آتا ہے یا کچھ اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، اس وقت دل دماغ کیفیت، اگر اس وقت میرے دل کا نقشہ اس طرف ان کی عظمت کا قائل ہے تو اس کا مطلب میرے دل سے دین نکل چکا ہے. اگر اس وقت مجھے دین کی عظمت ہے، دین والے کی عظمت زیادہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے. عرض کر رہا تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، خالق کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کا امام بنانے لگا. اللہ نے یہ شرف دیا ابراہیم علیہ السلام کو. آج کا ہندو بھی اس کو مانتا ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، شرک کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اس کے دل میں بھی ہے، عیسائی کے دل میں بھی عظمت ہے، یہودی کے دل میں بھی عظمت ہے، مسلمان تو مانتا ہی ہے. لیکن قرآن کے فیصلوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے قریب صرف مسلمان ہیں، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ ہندو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے جو اس وقت ان کے سر پر عظمت کا تاج رکھا، امامت کا تاج رکھا، لفظ امام سے میری بات طرف پھیلی تھی، انی جاعلک للناس امام، میں لوگوں انسانیت کا امام بنا لگا. اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں بولا، یوں نہیں فرمایا کہ میں انسانیت کا بادشاہ بنا لگا ہوں، امام بنا لیں. اس واسطے کہ علم الہی میں اس منصب سے بڑا کوئی منصب نہیں. جس کو ہم نے اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جس کو کمی کمین کہتے ہیں، حالانکہ کوئی کمی کمین نہیں ہوتا. کمین وہی ہے، کمی وہی ہے جس کا کردار غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، جس کے اخلاق باطل ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، وہی کمین ہے. کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی جوتیاں سلائی کرنے والا موچی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی اور ہے، کوئی جلاح ہے، کوئی آدمی کمین نہیں ہے.
یہ ذہنی پستی کی علامت ہے. فرنگی ملعون جو ہے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خباثت ڈال گیا ہے اور وہی خباثت چل رہی ہے. سن لے قرآن کریم کے اندر موجود ہے فیصلہ رب العالمین کا. یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ہم نے بنایا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پیدا کیا ہے. اماں حوا پٹھان تھے، آدم علیہ السلام پٹھان تھے، سید تھے، مغل تھے، کیا تھے؟ جو آج ہم مختلف نسبوں پر فخر کرتے ہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. کوئی فلاں فلاں نہیں. کلکم بنو آدم، اللہ کے نبی نے فرمایا سب آدم کی اولاد ہو. آدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. اللہ نے فیصلہ سنا دیا، تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے مختلف گروہوں میں، قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ قبیلہ چھوٹا اور یہ بڑا ہے اور یہ اسے بھی بڑا ہے، بلکہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، پہچان ہو، پہچان کرنے کے لیے. پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے، اکرم وہ ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایک موچی اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ نے امامت کا تاج رکھا اور پھر ان کو یہ شرف ملا. یہ تو آپ جانتے ہی الحمدللہ مسجد شہداء کے نمازی اس تصور سے ناشنا نہیں ہوں گے، کیونکہ اتنا عرصہ سب کو سننے کے بعد بھی اگر بات ذہن میں نہیں آئی تو بہت افسوس ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کن کن باتوں میں آزمایا. اللہ کی توحید کی خاطر گھر سے نکلے، جلا وطن کیے گئے. اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں ڈالا گیا، یہ قرآن میں موجود ہے. اللہ کی توحید کی خاطر پھر وطن سے نکالا گیا، نکل گئے. اللہ کی توحید کی خاطر حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور شیرخوار بچے کو، وہ بچہ جو بہت اللہ سے مانگ مانگ کر لیا ہے، اپنے سے دور کر دو. یہ امتحان ہے. کتنا دور؟ خود تم نے ملک شام میں رہنا ہے اور وہ حجاز مقدس جہاں مکہ معظمہ ہے، بیت اللہ ہے، اس جگہ لے جا کر چھوڑ دینا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں، وہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، موذی جانور ہیں، وہاں پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں، سائے کے لیے درخت نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی پڑوسی نہیں. وہاں جا کر چھوڑ دو. چنانچہ وہاں لے جا کر چھوڑا اور واپس پلٹ گئے. واپس اسی راستے پر جا رہے جدھر سے آئے تھے. تھوڑے سے جب گئے تو اماں ہاجرہ نے آواز دی کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ آواز دی، جواب نہیں دیا. دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. خواتین بھی تو وہ تھی نا جن کو اللہ نے نبی کی زوجیت کے لیے چنا ہے، ان کے اندر بھی فراست، وہ عقل مندی اور دانش مندی بھی اللہ نے رکھی تھی. دل میں یہ سوچا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ کام کرتے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ بول اٹھی، کیا ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے سارے لائے، ہاں اللہ نے حکم دیا. تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام نکالیں گے. بظاہر اسباب کچھ نظر نہیں آتا، کس قدر بھروسہ ہے میرے رب کی ذات پر. کیا گھرانا تھا یہ. واپس چلے گئے ملک شام. اس تفصیلات کو چھوڑتا ہوں کہ کس طرح پھر آبادی وہاں ہوئی، یہ دوسرا موقع ہے. پھر یہی بچہ، شیرخوار بچہ، سال میں ایک آدھ دفعہ چکر لگا کر حال پوچھ کر چلے جاتے. 12-13 سال کی عمر جب پہنچا، وہ جو اللہ سے مانگ مانگ کر لیا تھا، اب اللہ کا ایک اور حکم آ گیا، لے جاؤ اس بچے کو وہاں مینا کے میدان میں ذبح کرو.
لیکن حکم صراحتاً نہیں تھا، خواب کا ذریعہ تھا. اور وہ بیٹا جس کو دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کا نام سے جانتی، اور گئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، چھری تیز کر کے لے گئے. راستے میں شیطان نے مجسم ہو کر روکا، ہر جگہ شیطان کو پتھر مارے. آج جو وہ سنت بن گئی ہے حج کی، رمی جمرات، ان مقامات پر شیطان نے روکا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دفع کرنے کے لیے ہر جگہ پتھر مارے، اور قربان گاہ میں پہنچا کر حضرت اسماعیل شیرخوار بچہ، اکلوتا بیٹا 12-13 سال کے، اس کو لٹا کر اس کے گرے پر چھری پھیرتے ہیں. میرے دوستو، سننے میں، کہنے میں اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہے. ذرا یہ کیفیت بنا کر تو دیکھیں. کوئی مسلمان اپنے بچے کو لٹا کر اس کے ہاتھ میں چھری لے کر اس کی گردن قریب تو لے جائے، اپنے دل سے پوچھے پھر کیا کیفیت ہے.